غسل فرض ہونے کے اسباب کیا ہیں، اس بارے میں بہت سے نوجوانوں کو معلومات نہیں ہوتی، اور بعض اوقات غسل فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پر غسل فرض ہو گیا ہے۔ غسل فرض ہونے کے اسباب جانیں گے، اور بعض اوقات غسل فرض نہیں ہوتا ہے، ایسی حالتیں ہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل فرض ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل فرض ہونے کے اسباب یہ ہیں: منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا۔ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر، منی شہوت کے ساتھ جدا ہو اور عضو سے نکلے تب غسل فرض ہوگا۔ اگر منی شہوت کے ساتھ جدا نہیں ہوئی، ویسے ہی عضو سے خارج ہو گئی، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا، یہ نوجوانوں کا اکثر اوقات ہوتا ہے۔ احتلام اگر ہو، بندہ سویا پڑا ہے تو منی نکل جائے، چاہے خواب یاد ہو یا نہ ہو، خواب آئے یا نہ آئے، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ شرمگاہ میں سپاری داخل ہو جانا، خواہ شہوت ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہے۔ شرمگاہ میں سپاری کا داخل ہونا، شہوت ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، یعنی کچھ نکلے یا نہ نکلے، دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اس کی میں مزید وضاحت نہیں کر سکتا، امید بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بالکل آپ کمنٹ کر کے پوچھیں، انشاءاللہ کمنٹ میں مکمل معلومات دی جائے گی۔ ظاہر ہے یہ ہر طرح کے لوگ سنیں گے نا، تو اس طرح آگے مزید وضاحت کے ساتھ یہ نہیں بتا سکتا۔ بہرحال حیض سے فارغ ہونا، اگر لڑکی حیض سے فارغ ہوئی ہے، لڑکی یا عورت حیض سے فارغ ہوگی تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اب حیض کی مدت کم از کم کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے، کون سا حیض ہوتا ہے، کون سا خون استحاضہ کا ہوتا ہے، اس بارے میں ایک تفصیل ہے۔ کم از کم جو مدت ہے وہ 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ مدت حیض کی 10 دن ہے، لیکن اس کی ایک مکمل وضاحت انشاءاللہ اس پر میری باقاعدہ ایک ویڈیو آئے گی جو کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل پر ہوگی۔ بہرحال اگر عورت حیض سے فارغ ہوتی ہے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ آگے نفاس سے یعنی بچہ جننے پر جو خون آتا ہے، اس سے فارغ ہونا۔ نفاس سے جب عورت فارغ ہوگی، نفاس ختم ہوگا تو غسل فرض ہو جائے گا۔ لیکن نفاس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اتنا سمجھ لے کہ نفاس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ 40 دن ہی خون آتا رہے۔ بعض عورتوں میں مشہور ہوتا ہے کہ 40 دن نفاس کا خون آتا ہی آتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ نفاس کا اگر بچہ جننے کے بعد 2 دن، 1 دن، آدھا گھنٹہ بعد خون آنا بالکل بند ہو گیا، عورت کو ضروری ہے غسل کرے، غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دے۔ اور اگر 40 دن کے اندر اندر پھر خون آ گیا، اب اس کی نمازیں ضائع ہو گئی، روزے بھی ضائع ہو گئے، روزے تھے دوبارہ رکھنے پڑیں گے، نمازیں اس کو معاف ہو جائیں گی۔ لیکن اگر 40 دن کے اندر اندر عورت کو خون نہیں آیا تو اس کی نمازیں ہو گئیں، روزے ادا ہو گئے، آگے اگر خون آئے گا تو اس کا حکم جدا ہوگا۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ضروری نہیں کہ 40 دن تک عورت ناپاک ہی رہتی ہے۔ وہ چیزیں جن سے غسل فرض ہوتا نہیں ہے، لیکن بہت سے نوجوان اس میں شک و شبہ کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید غسل فرض ہو جاتا ہے۔ منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی، بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے یا فضلہ خارج کرنے کے لیے زور لگانے کی صورت میں خارج ہوئی تو غسل فرض نہیں۔ بہرحال وضو ٹوٹ جائے گا۔ منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہیں ہوئی، بوجھ اٹھایا یا بلندی سے گرا، یا منی اتنی پتلی ہے کہ قطرے گرتے رہے، خود نکل جاتے ہیں بلا شہوت، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، لیکن وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر منی پتلی پڑ گئی اور پیشاب کے وقت یا ویسے ہی بلا شہوت اس کے قطرے نکل آئے، غسل فرض نہ ہوا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اطلام ہونا یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں تو غسل فرض نہیں۔ اطلام ہونا یاد ہے، خواب یاد ہے کہ اطلام ہوا ہے، لیکن اس کا اثر بالکل ہی کپڑوں پر نہیں۔ ایک دو تھوڑا بہت ہے تو پھر تو غسل فرض ہوگا، بالکل ہی اثر کپڑوں پر نہیں ہے، اطلام ہونا بھلے یاد ہے، غسل فرض نہیں ہوگا۔ نماز میں شہوت تھی اور منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی مگر باہر نکلنے سے پہلے ہی نماز پوری کر لی تو اب خارج ہوئی تو نماز ہو گئی مگر اب غسل فرض ہو گیا۔ یہ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ جب منی عضو سے خارج ہوتی ہے تو غسل فرض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں شہوت تھی، منی اترتی ہوئی، اپنی جگہ سے منی چل پڑی، اترتی ہوئی معلوم ہوئی، لیکن سلام پھیرنے کے بعد عضو سے خارج ہوئی ہے، پہلے خارج نہیں ہوئی، سلام پھیرنے کے بعد عضو سے نکلی ہے، جیسے عضو سے نکلے گی غسل فرض ہو جائے گا، کیونکہ نماز کا سلام پہلے پھیر چکا تھا، اب اس کی وہ نماز ہو جائے گی۔ اپنے ہاتھوں سے مادہ خارج کرنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، یہ گناہ کا کام ہے، حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو ملعون کہا گیا ہے۔ اپنے ہاتھ سے مادہ خارج کرنا، یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ معاذ اللہ یہ بعض نوجوانوں میں یہ گندی عادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات شادی کے قابل ہی نہیں رہتے، اپنی طاقت ضائع کرتے ہیں، پھر اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، علاج کرواتے ہیں تو بہت سے اخراجات ان کے اچھے خاصے اخراجات لگ جاتے ہیں۔ تو اپنے ہاتھ سے جو مادہ خارج کرتا ہے یہ گناہ بھی ہے، اس سے غسل بھی فرض ہو جائے گا۔ اب اپنے ہاتھ سے مادہ خارج کرنے والے کے لیے علماء نے کیا فرمایا ہے
علماء فرماتے ہیں اپنے ہاتھ سے مادہ خارج کرنے والا گناہ گار ہے، عاصی ہے، اسرار کے سبب مرتکب کبیرہ ہے، یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، فاسق ہے۔ حشر میں ایسوں کی مشت زنی کرنے والوں کی ہتھیلیاں گابن یعنی حاملہ اٹھیں گی، جس سے مجمع اعظم میں ان کی رسوائی ہوگی، یعنی مجمع میں وہ ذلیل ہوں گے، ان کی جو ہتھیلیاں ہوں گی یہ حاملہ ہوں گی۔ اور اگر توبہ نہ کرے تو اللہ عز و جل معاف فرماتا ہے جسے چاہے، یعنی توبہ نہ کرے تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، لیکن جسے چاہے معاف کرے، اور عذاب فرماتا ہے جسے چاہے۔ اسے چاہیے کہ لا حول شریف کی کثرت کرے، اور جب شیطان اس حرکت کی طرف بلائے تو فوراً دل سے متوجہ با خدا ہو کر لا حول پڑھے، اللہ کی طرف توجہ کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، انشاءاللہ شیطان دور ہو جائے گا۔ نماز 5 گانا کی پابندی کرے، نماز صبح کے بعد بلا ناغا سورہ اخلاص شریف کا ورد رکھے۔ اگر جس کو یہ گندی عادت ہے، شیطان اس کو ادھر بہکا کر لے جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ نماز 5 گانا کی پابندی کرے، با وضو رہے، اور لا حول شریف کی کثرت کرے، سورہ اخلاص جو ہے صبح کی نماز کے بعد مسلسل پڑھے، انشاءاللہ اس کی یہ گندی عادت چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لیجیے گا، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ اس طرح کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی جو کہ آپ کے لیے مفید ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔